بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. وهو معرب ومبنی فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. وہو اور وہ یعنی اسم، معرب و مبنی معرب ہے اور مبنی ہے. فالمعرب پس معرب، المرکب ایسا مرکب ہے، الذی لم یشبہ مبنی الاصل جو کہ مشابہ نہ ہو مبنی الاصل کے. وہو معرب و مبنی فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. اور وہ یعنی اسم معرب ہے اور مبنی ہے، پس معرب وہ اسم مرکب ہے جو مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. کیونکہ یہاں پہ اسم کا بیان چل رہا ہے اس لیے انہوں نے یہاں پہ اسم مرکب کہا ہے. آگے جا کے آپ دیکھ لیں گے کہ فعل بھی معرب ہوتا ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ اسم کی بات چل رہی ہے لہذا یہاں پہ انہوں نے اسم نکالا ہے. اچھا جی، اب شرح کی طرف آ جائیں. قولہ وہو معرب و مبنی، یہاں سے مصنف اسم کی اقسام بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ اسم کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. اب اسم کی دو قسمیں کیوں ہیں معرب اور مبنی؟ اس کو جو ہے دلیل حصر سے ثابت کر رہے ہیں. اس لیے کہ اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں. اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو وہ مبنی ہے. اب اس کو ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے. پہلی حالت کیا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلی حالت کیا بنائی، یا تو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا اپنے غیر کا، ٹھیک ہے. پہلی حالت یہ ہے کہ مرکب نہیں ہے. یہ کیا لکھ دیا میں نے، مرکب اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی حالت ہو گئی. نیچے اس کی مثال آ جائے گی. دوسری حالت، اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا. ٹھیک ہے، تو بنیادی طور پر یہ دو حالتیں ہیں. اس کو میں رنگ دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ رنگ دے دیتا ہوں اور اس کو میں رنگ دے دیتا ہوں. یہ کیوں دے رہا ہوں ابھی آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، اچھا جی. اس لیے کہ اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں. اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو وہ مبنی ہے، جیسے تنہا زید اور الف با تا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے. تو اس صورت میں وہ کیا ہے، مبنی. صورت میں کیا ہے، یہ مبنی. اور اس کی مثال کیا دی ہے، زید. اب دیکھو زید جو ہے یہ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مرکب نہیں ہے. زید اس وقت کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مرکب نہیں ہے. اگر میں کہہ دوں زید عالم، اب تو یہ مرکب ہو جائے گا. یا زید الشجاع،
ٹھیک ہے، اب یہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو گیا، لیکن اس وقت تو نہیں ہے نا، تو وہ اس میں اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے، وہ مبنی ہے. اور جیسے الف، با، تا، سا وغیرہ جو حروف ہجائیہ ہیں، اکیلے اگر ان کو رکھا جائے تو وہ کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے. اچھا جی، اگر اپنے غیر کے ساتھ 1 2 3 تیسری لائن کے آخر میں دیکھو شرح سے، اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہاں عامل موجود ہوگا یا نہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی 2 صورتیں بنا لیتے ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ عامل موجود ہوگا، عامل موجود ہو. دوسری صورت کہ عامل موجود نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا، یا تو وہاں عامل موجود ہوگا یا نہیں. اگر عامل موجود نہیں ہے تو وہ بھی مبنی ہے، جیسے غلام زیدن میں غلام. اگر وہاں اس کا عامل موجود نہیں ہے، اگر وہاں عامل موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر عامل موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. صورت میں وہ مبنی کہلائے گا. اچھا جی، چلیے بھی اچھا ہے. اس صورت میں وہ مبنی کہلائے گا. اور اس کی مثال کیا دی ہے؟ غلام زیدن. اس کی مثال کیا دی ہے؟ غلام زیدن. اس کو ذرا سمجھنے ہے آپ نے کہ غلام زیدن، اس کو میں ذرا کر دیتا ہوں. ٹھیک، غلام زیدن، ایک منٹ اب تھوڑا اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک، بلکہ اس کو اگر میں کالا ہی رنگ دے دوں تو یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا زیادہ. ٹھیک ہے، اب دیکھو یہ غلام زیدن یہ کیا ہے؟ مضاف مضاف الیہ. غلام مضاف ہے اور زیدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، مضاف الیہ کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جو مضاف الیہ جو ہے اس کو، خیر مضاف الیہ کو چھوڑ دو، یہاں پہ جو مثال دی جا رہی ہے نا وہ غلام کی دی جا رہی ہے. مطلب یا ہماری جس اسم کی مثال دی گئی ہے وہ غلام ہے، یہاں وہ زید نہیں ہے. مثال ہماری غلام ہے، زید نہیں ہے. لیکن کیونکہ اس کو مرکب کر کے دکھانا تھا اس لیے یہاں اس کو مرکب کر کے دکھایا. اب دیکھو زید سے پہلے تو کچھ ہے لیکن غلام سے پہلے نہیں ہے. ٹھیک ہے، غلام زیدن، اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ غلام زیدن اس کو رفع کس نے دیا ہے؟ اس کا کوئی عامل تو ہے نہیں، لہذا یہ مبنی ہے.
اس صورت میں جب کہ اس کے ساتھ آگے پیچھے اور کچھ لگا ہوا نہ ہو، نہ لفظی طور پر نہ تقدیری طور پر۔ اور یہ مرکب جو ہے اس طرح سے جو ہے وہ مرکب غیر مفید میں ہوگا، مرکب مفید میں نہیں ہوگا۔ چلو آگے، جیسے غلام زیدین میں غلام، اور اگر عامل موجود ہے تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہوگا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، عامل موجود ہے پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت مبنی الاصل سے مشابہت، مبنی الاصل سے مشابہت، اور دوسری صورت مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ بھی مبنی ہے، جیسے قام ہؤلاء میں ہؤلاء۔ ٹھیک ہے، یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں بھائی؟ مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف۔ تو مبنی الاصل یہ تین چیزیں ہیں۔ اب اگر ان سے مشابہت رکھتا ہوگا تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا۔ مثلا قام ہؤلاء، یہ جو ہؤلاء جو ہے یہ حرف سے مشابہت رکھتا ہے احتیاج میں، یہ ابھی کتاب میں ہی آ رہا ہے، جیسے قام ہؤلاء میں ہؤلاء حرف مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے احتیاج میں۔ احتیاج معنی ضرورت ہونا، یعنی جس طرح حرف اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اس میں اشارہ ہؤلاء بھی اپنے معنی کی تعیین میں مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ بھائی میں اگر بولوں ہذا، میں اگر بولوں ہذا، تو ہذا کے ساتھ مجھے کچھ لگانا تو پڑے گا نا۔ ہذا کا مطلب یہ، اشارہ کر رہا ہوں نا، یہ بھائی یہ کیا، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو مجھے لگانا پڑے گا۔ تو جب تک یہاں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نہیں لگائیں گے، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس وقت تک نہیں لگائیں گے تو اس کا معنی تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح حرف اکیلا اپنا معنی نہیں بتاتا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملتا ہے تو وہ اپنا معنی بتاتا ہے۔ یہ یوں کہہ لے کہ کسی دوسرے کلمے کا معنی بتاتا ہے، اپنا معنی نہیں بتاتا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھ لو کہ حرف اکیلا معنی نہیں بتاتا اپنا، کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملاؤ گے تب کوئی معنی بنے گا، اکیلے حرف سے کوئی معنی نہیں بنے گا۔ اسی طرح ھذا اگر اکیلا ہو تو اس سے کوئی معنی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کے ساتھ مشار الیہ نہ ملائیں۔ تو اس چیز میں مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو جائے گا، احتیاج میں مبنی ہے، یعنی احتیاج میں مشابہت ہے ان دونوں کی۔
کہاں گیا؟ اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا تو وہ معرب ہے، جیسے قام زید میں زید. یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہاں صحیح ہے، یہ رہا. اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ معرب ہے، جیسے قام زید. اب اس کو ذرا شروع سے سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں ہوگا. اگر اسم اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا تو وہ مبنی ہے. معرب ہمیشہ مرکب ہوتا ہے، کسی غیر کے ساتھ مرکب ہوگا. اکیلا کلمہ جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، معرب نہیں ہوتا. اکیلے سے مراد حقیقتاً اکیلا ہونا. ایسا نہ ہو کہ ایک چیز جو ہے وہ ویسے تو لکھی ہوئی ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن اس کا عامل وہاں مقدر ہے، تب آپ اس کو معرب مان لیں گے. لیکن اگر وہ حقیقی طور پر اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ نہیں ملا ہوا، تو وہ مبنی ہوگا. جیسے زید، عمرو، بکر، کوئی سا بھی نام آپ کسی دوسرے کلمے کے ساتھ ملائے بغیر بولیں، اکیلا، جیسے الف با تا سا. ٹھیک ہے. دوسری حالت کیا ہے کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو. تو وہاں یہ ہے کہ اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا تو وہاں اس کا عامل موجود ہوگا یا عامل موجود نہیں ہوگا. عامل موجود ہوگا یا عامل موجود نہیں ہوگا. اگر عامل موجود نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. عامل موجود نہیں ہے تو وہ مبنی ہے. اچھا، کبھی کبھار عامل لفظوں میں موجود نہیں ہوتا لیکن تقدیراً موجود ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہ کہہ دیتا غلام زید حاضر، غلام زید حاضر، تو یہاں غلاموں کا جو عامل ہوتا وہ ابتدا ہوتا، جو کہ عامل معنوی ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ یہ مرکب غیر مفید ہے، یہاں پہ تو ہم ابتدا کو عامل نہیں مان سکتے، اور اس کو عمل یعنی اس کو رفع دینے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، یہ مبنی ہے. تو عامل کبھی لفظوں میں ہوگا، کبھی تقدیراً ہوگا. سمجھ گئے؟ لفظوں میں عامل کی مثال جیسے قام، جیسے ایک منٹ، اس میں ہے نہیں ہے، نیچے نہیں ہے، یہیں دے دیتا ہوں. جیسے قام زید، قام زید. اب دیکھو قام زید، یہ زید جو ہے یہ قامہ کے ساتھ مرکب ہے. ٹھیک ہے، مرکب ہے، اور اس کا عامل یہاں موجود ہے جو کہ قامہ ہے، لفظوں میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا. اب اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا تو وہاں بھی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت کہ عامل موجود ہو، عامل موجود نہ ہو وہ تو ہم نے پڑھ لیا، دوسری صورت کو پہلے پڑھ لیا. عامل موجود ہو تو پھر وہاں پہ بھی دو صورتیں ہیں کہ وہ مبنی الاصل سے، یعنی اگر عامل موجود ہے تو پھر وہ اسم، وہ عامل نہیں، وہ اسم مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہوگا یا نہیں رکھتا ہوگا. مبنی الاصل تین چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف. اگر رکھتا ہوگا تو مبنی ہو جائے گا، جیسے قام ہؤلاء، اور اگر مشابہت نہیں رکھتا ہوگا تو وہ معرب ہے، جیسے قام زید.
تو یہ سب کچھ بتا کے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ بھائی اسم کی اس لحاظ سے دو قسمیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ایک دفعہ اس کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے. اس لیے کہ اسم دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہوگا یا نہیں. اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب نہیں ہے تو وہ مبنی ہے، جیسے تنہا زید اور الف با تا وغیرہ. اور اگر اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہاں عامل موجود ہوگا یا نہیں، یعنی اس اسم کا عامل موجود ہوگا یا نہیں. اگر عامل موجود نہیں ہے تو وہ بھی مبنی ہے، جیسے غلام زیدین میں غلام. اور اگر عامل موجود ہے تو پھر اس کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ یعنی وہ اسم مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہوگا یا نہیں. اگر مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے تو وہ بھی مبنی ہے، جیسے قام ہؤلاء میں ہؤلاء حرف مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے احتیاج میں، یعنی جس طرح حرف اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اس میں اشارہ ہؤلاء بھی اپنے معنی کی تعیین میں مشار الیہ کا محتاج ہے. اگر مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا ہے تو وہ معرب ہے، جیسے قام زید میں زید. معرب کی تحقیق. معرب اعرب یعرب اعرابا بمعنی ظاہر کرنا سے اسم مفعول کے وزن پر ظرف مکان ہے، یعنی ظاہر کرنے کی جگہ. چونکہ معرب پر جب اعراب آ جاتا ہے تو وہ اظہار معنی کا محل ہوتا ہے، محل معنی جگہ، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں. ایک دو پھر پڑھتے ہیں پھر اس کو سمجھتے ہیں. معرب اعرب یعرب اعرابا بمعنی ظاہر کرنا سے اسم مفعول کے وزن پر ظرف مکان ہے، یعنی ظاہر کرنے کی جگہ. چونکہ معرب پر جب اعراب آ جاتا ہے تو وہ اظہار معنی کا محل ہوتا ہے، اس لیے اس کو معرب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. معرب، یہ معرب نکلا کس سے ہے؟ اعرب یعرب اعرابا، اکرم یکرم اکراما، باب افعال. باب الافعال. ٹھیک ہے. اب ثلاثی مزید فی کے اندر، یعنی ثلاثی مجرد کے اندر جب ہمیں ظرف کا صیغہ بنانا ہوتا ہے تو ہم جو ہے مضارع میں عین کلمے کو دیکھتے ہیں. اگر عین کلمہ اس کا مکسور ہے تو ہم مفعول کے وزن پر اس کا ظرف بنا دیتے ہیں، اور اگر عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے تو ہم مفعول کے وزن پر اس کا ظرف کا صیغہ بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے جلس یجلس سے، جلس یجلس سے مجلس، اور جیسے فتح یفتح سے مفتح، مفتح. ٹھیک ہے. ظرف کا صیغہ. اب ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان، ظرف زمان، یعنی کام کی جگہ یا کام کا وقت. کس جگہ پہ کام ہوا ہے، کس جگہ یا کس وقت کام ہوا ہے، یہ بتاتا ہے ظرف کا صیغہ. ٹھیک ہے نا. لیکن ثلاثی مزید فی میں کیا کرتے ہیں کہ جو اس میں مفعول یعنی مفعول کا جو صیغہ ہوتا ہے، ظرف جو ہے نا ثلاثی مزید فی میں ظرف کا صیغہ، یہ ظرف کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ اس میں مفعول
کے وزن پر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اعرب یعرب اعرابا فهو معرب واعرب یعرب اعرابا فذاك معرب. ٹھیک ہے. تو یہ معرب جو ہے، معرب یہ مفعول کا صیغہ نہیں ہے بلکہ مفعول کے وزن پہ ظرف کا صیغہ ہے، کیونکہ ثلاثی مزید فی میں جو ظرف کا صیغہ ہے وہ اس مفعول کے وزن پر ہی آ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اب اس کو معرب کہتے کیوں ہیں؟ یہ تو اس لفظ کی تحقیق کر دی. معرب کہتے اس لیے ہیں کیونکہ جب معرب پہ اعراب آ جاتا ہے تو وہ اظہار معنی کا محل ہوتا ہے. جیسے قام 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 زید، کھڑا ہوا زید. زیدن پر جب میں نے اعراب لگایا، ٹھیک ہے، زیدن، تو اب یہ زید جو ہے فاعلیت کے معنی دے رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر رفع ہے. تو جب اس کا اعراب آتا ہے تو یہ اظہار معنی کا محل ہو جاتا ہے، یعنی معنی کو ظاہر کرنے کی جگہ بن جاتا ہے. یہاں سے فاعلیت کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، لہذا اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرب. اور حقیقت میں دیکھ لیں کہ معرب یعنی اعراب جو ہے وہ کلمے کے آخری حرف پہ آتا ہے، نہ پہلے حرف پہ آتا ہے نہ ہی بیچ میں آتا ہے، آخری حرف پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، کلمے کے آخر سے تعلق ہوتا ہے اعراب کا. مبنی کی تحقیق. مبنی بنا یبنی بناءً، بنا یبنی بناءً، رما یرمی رمین، بمعنی قائم رہنا سے اس میں مفعول ہے. چونکہ مبنی کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا بلکہ ایک حالت پر قائم رہتا ہے، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں. مبنی، مبنی یہ کس سے نکلا ہے بھائی؟ بنا یبنی بناءً. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ. یہ مبنی جو ہے اصل میں کیا تھا؟ مبنویٌ، مبنو، مبنویٌ کس کے وزن پر؟ مفعول. پھر اس میں تعلیل ہوئی تو یہ کیا بن گیا؟ مبنیٌ. ٹھیک ہے، یہ آگے آپ پڑھ لیں گے اس کی تعلیل، اس صرف میں آپ نے پڑھی بھی ہوگی. خیر، یہاں یعنی جو بات ہمارے سبق سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ مبنی مفعول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کو مبنی کہتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایک ہی حالت پر قائم رہتا ہے. بنا یبنی بناءً کا معنی قائم رہنا، تو کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس پہ کوئی فرق نہیں آتا، یہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے، اس لیے اس کو مبنی کہتے ہیں. یعنی ایک ہی حالت پر قائم رکھا گیا. جیسے قام ہؤلاء، قام ہؤلاء، رأیت
ہا اولائی، ٹھیک ہے. مررت بی ہا اولائی. تو اب دیکھو ہا اولائی رہا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، لہٰذا اس کو مبنی کہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آ رہا، ایک ہی حالت پر قائم ہے. قولہ المعرب المرکب، یہاں سے مصنف اسم معرب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں. اسم معرب کی تعریف، اسم معرب وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو، اس اسم کا عامل موجود ہو، خواہ وہ غیر خود عامل ہو، یعنی جس کے ساتھ وہ مرکب ہے وہ خود عامل ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز عامل ہو، اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. یہ انہوں نے ذرا کھول کر تعریف بیان کر دی. کتاب والے نے تو تعریف بیان کر دی کہ المعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصل. یا انہوں نے کچھ اور باتیں بڑھائی ہیں اپنی طرف سے تاکہ تعریف کے اندر مزید جامعیت اور مانعیت آ جائے. کہتے ہیں کہ معرب وہ اسم ہے جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہو. یہ تو سمجھ میں آتا ہے المرکب اسے. اس طور پر یہ بات بڑھائیے، اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو، یعنی اس اسم کا جو کہ اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے اس کا عامل وہاں موجود ہو. اب عامل وہاں موجود ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو جس کے ساتھ وہ مرکب ہے وہ خود اس کا عامل ہوگا، یا اس کے علاوہ اور کوئی چیز عامل ہوگی. تو کہتے ہیں خواہ وہ غیر خود عامل ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز عامل ہو، ٹھیک ہے. تو عامل موجود ہو، پھر اس کی تشریح کیے بین القوسین. آگے کہتے ہیں کہ اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا. یہ تو کتاب کا حصہ ہے، بس انہوں نے یہ بات بڑھائی کہ اس طور پر کہ وہاں عامل موجود ہو. جیسے قام زیدن میں زید معرب ہے اس لیے کہ یہ اپنے غیر قامہ کے ساتھ مرکب ہے، اس طور پر کہ یہاں قامہ خود عامل موجود ہے اور مبنی الاصل سے مشابہت نہیں رکھتا. اسم معرب کا دوسرا نام اسم متمکن ہے. اسم معرب کا دوسرا نام اسم متمکن ہے. یہاں تو انہوں نے اس کی مثال دی کہ جو اپنے غیر کے ساتھ مرکب ہے اور اس کا غیر خود عامل ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی دو مثالیں بنتی ہیں. قام زید، دیکھو زیدن جو ہے یہ قامہ کے ساتھ مرکب ہے، ٹھیک ہے، مرکب ہے یا نہیں، اور اس کا یہاں عامل بھی موجود ہے جو کہ قامہ ہے، اور وہ خود اس کا غیر ہی ہے عامل. اور جو زید جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ نہیں ہے. اچھا جی، ایک اور میں مثال دے لیتا ہوں. زید حاضر، زید حاضر ہے، مبتدا خبر ہے. اب یہ جو زید ہے یہ حاضر کے ساتھ مرکب ہے، اور یہاں اس کا عامل موجود ہے، لیکن وہ عامل حاضر نہیں ہے بلکہ وہ کوئی دوسری چیز ہے، وہ ابتدا ہے. اور یہ زید جو ہے یہ مبنی الاصل کے مشابہ بھی نہیں ہے. اور اس میں معرب کا دوسرا نام جو ہے وہ اس میں متمکن ہے. اس میں معرب کو اس میں متمکن بھی کہتے ہیں. اس میں معرب کی تعریف کے دو جز ہیں. پہلا جز المرکب، یہاں مرکب سے وہ اسم مراد ہے جو اپنے غیر کے ساتھ اس طرح مرکب ہو کہ وہاں اس کا عامل موجود ہو، خواہ وہ غیر خود عامل ہو، جیسے مذکورہ مثال میں زید اپنے غیر قامہ کے ساتھ مرکب ہے اور قامہ خود اس کا عامل ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز عامل ہو جیسے مبتدا اور خبر میں ابتدا عامل ہوتا ہے، جیسے زید حاضر والی مثال میں نے سمجھایا.
دوسرا جز لم یشبہ مبنی الاصلی، مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو. یہاں مشابہت سے اس مشابہت کی نفی کی گئی ہے جو نحویین کے یہاں معتبر ہے. مشابہت معتبرہ کی 7 شکلیں ہیں. اب جو کہتے ہیں کہ وہ مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، بھائی مشابہ کس چیز میں مشابہ نہ ہو؟ تو کہتے ہیں بھائی مشابہت سے اس مشابہت کی نفی کی گئی ہے جو نحویین کے یہاں معتبر ہے. اور مشابہت معتبرہ کی 7 شکلیں ہیں. نحویین کے ہاں 7 قسم کی مشابہت یہ معتبر ہے. پہلی شکل جو ہے یہ کہ اسم کا مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہونا. اسم کا کسی اسم کا مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہونا، یعنی اس کے معنی کو شامل ہونا، اس کے معنی کو لیے ہوئے ہونا. جیسے آئینہ حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے. تو پہلی مشابہت کیا تھی، یعنی مشابہت کی پہلی شکل کیا تھی کہ کوئی اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو. اور مبنی الاصل کتنی چیزیں تھیں؟ 3 چیزیں. پہلے ماضی، امر حاضر، معروف، تمام حروف. تو اب ہمارے پاس آ گیا آئینہ. آئینہ، آئینہ کا مطلب ہوتا ہے کہاں، کس جگہ. یہ استفہام کے معنی ہے نا اس کے اندر، لہذا یہ حمزہ استفہام جو کہ استفہام کے لیے آتا ہے اور وہ حرف ہے، اس کے معنی کو لیے ہوئے ہے. اس مشابہت کی وجہ سے آئینہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مبنی ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ یہ جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے، حمزہ استفہام ہے. یہ حرف ہے اور حرف تمام مبنی ہوتے ہیں، مبنی الاصل ہیں. آئینہ چونکہ اس کے معنی کو متضمن ہے، استفہام والے معنی کو متضمن ہے، اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہذا اس مشابہت کی وجہ سے آئینہ بھی مبنی ہو جائے گا. دوسری شکل اسم کا اپنے معنی کی تعیین میں حرف مبنی الاصل کی طرح دوسرے کلمے کا محتاج ہونا، جیسے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ وغیرہ. اس کی مثال تو پہلے گزر چکی ہے ابھی، کہ اسم اپنے معنی کی تعیین میں حرف مبنی الاصل کی طرح دوسرے کلمے کا محتاج ہو. جیسے کہ چلو میں پھر دے دیتا ہوں. یہ پہلی صورت ہو گئی تھی، اس کو انگریزی میں لکھ دیتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. یہ والی کیوں آ رہی ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. اے یار چلو اس کو یہاں 1 لکھ دیتے ہیں. یہ 1 جو ہے نا، مجھے یہ فونٹ تبدیل کرنا پڑے گا شاید. اب آ گیا. تو دوسری شکل وہ یہ ہے، دوسری شکل کی مثال میں پہلے لکھ دیتا ہوں اسی طرح. ہذا، ہذا الذی، یہ 2 الگ الگ مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے وہ اسم جو کہ مشابہ ہے، اور یہاں پہ میں لکھوں گا وہ حرف جس کے مشابہ ہے. من ہو گیا، فی ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ من 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 لکھتے رہو، کوئی معنی نہیں سمجھ میں آئے گا. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملائیں گے، من فلان الی فلاں، اگر فلاں فلاں کو ہٹا دو تو من الی من الی من الی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا.
من فلان الی فلان، فلاں کی طرف سے فلاں کی، فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف. جیسے یہ فلاں فلاں کی مثال بعض اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. جیسے کہ من زید الی عمر الی عمر. زید کی طرف سے عمر کی طرف، زید کی طرف سے، یا اس کو اور آسان کر دو یار، من سعودیہ، من سعودیہ الی یمن، سعودیہ سے یمن تک، سعودیہ سے یمن تک. اب آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نا، دوسرا کلمہ ملا ہے، لیکن اگر آپ من 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 الی کر رہے ہو تو نہیں سمجھ میں آتا. اسی طریقے سے اگر آپ ہاذا 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 یا الذی 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 کر رہے ہوگے تو آپ کو اس معنی کی تعین نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کے ساتھ اس کا مشار الیہ یا اس کا صلہ اس میں موصول کا نہ ملا لو. تو اس احتیاج میں مشابہت کی وجہ سے یہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول بھی مبنی ہو جائیں گے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے احتیاج میں. تو دوسری شکل مشابہت معتبرہ کی کیا ہے کہ اسم کا اپنے معنی کی تعیین میں حرف مبنی، تعیین معنی کسی چیز کو متعین کرنا، متعین کرنا، کسی چیز کو خاص کرنا. اپنے معنی کی تعین میں حرف مبنی الاصل کی طرح دوسرے کلمے کا محتاج ہونا. جس طرح حرف کے معنی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہیں آتے، اس کے معنی بھی دوسرے کلمے کو ملائے بغیر سمجھ میں نہ آوے تو وہ بھی حرف کی طرح دوسرے کلمے کا محتاج ہو جائے گا، جیسے اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ وغیرہ. تیسری شکل اسم کا تعداد حروف میں مبنی الاصل کے مشابہ ہونا، یعنی 3 حرفوں سے کم پر مشتمل ہونا. جیسے من اور ذا مبنی ہیں اس لیے کہ ان کو تعداد حروف میں حرف مبنی الاصل من فی سے مشابہت ہے. تیسری آ گئی. من اور ذا یہ اسم ہے لیکن مبنی ہے. مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ تعداد حروف میں ان کی مشابہت ہے من کے ساتھ، یہ بھی 2 حرف ہیں، یہ بھی 2 حرف ہیں، اور فی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسم اور فعل جو ہے یہ عموماً کم سے کم 3 حرفی ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ اسی لیے اچھا جی. چوتھی شکل مشابہت معتبرہ کی اسم کا مبنی الاصل کی جگہ واقع اور مستعمل ہونا. مستعمل معنی استعمال ہونا. جیسے نزالی یا انزل امر حاضر معروف مبنی الاصل کی جگہ واقع ہے اور مستعمل ہے. چوتھی شکل آ گئی، وہ کیا ہے کہ وہ کیا تھی؟ نزالی. نزالی ٹھیک. یہ انزل کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. انزل کا مطلب ہوتا ہے اترو.
نزالی کو بھی انزل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں عرب. تو انزل آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف. تو یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، تو یہ بھی جو ہے مبنی الاصل ہے. اور یہ نزالی کیونکہ مبنی الاصل کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، لہذا یہ اس مشابہت کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہو جائے گا. پانچواں، اسم کا اس مبنی کے ہم وزن اور ہم شکل ہونا جو مبنی الاصل کی جگہ واقع ہو، جیسے فجاری، حضاری. نزالی کے ہم وزن ہیں، وہ ہم شکل ہیں، اور نزالی انزل امر حاضر معروف کی جگہ واقع ہے. دیکھو چوتھی شکل سمجھ میں آ گئی تو پانچویں شکل آپ کو سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے. دیکھو نزالی کا وزن کیا ہے؟ فعالی. فجاری کا وزن کیا ہے؟ فعالی. ٹھیک ہے. حضاری کا وزن کیا ہے؟ فعالی. تو یہ فجاری اور حضاری کس کے وزن پر ہیں؟ نزالی کے وزن پر ہیں. اور نزالی کس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے؟ مبنی الاصل کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے. تو پانچویں شکل کیا ہے کہ کسی اسم کا اس اسم کے ہم وزن ہونا جو کہ مبنی الاصل کے مشابہ ہے. نزالی کیونکہ مشابہ ہے کس کے؟ انزل کے. اور یعنی مشابہت معتبرہ کی چوتھی شکل تھی نہیں کہ کسی اسم کا مبنی الاصل کی جگہ پر واقع ہونا، یہ بھی مشابہت ہے. تو نزالی یہ مشابہ ہے کس کے؟ انزل کے. اور نزالی کے وزن پر ہے فجاری، لہذا اس مشابہت کی وجہ سے فجاری حضاری بھی جو ہے مبنی ہو جائیں گے. چھٹی صورت مشابہت معتبرہ کی، اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا. اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا، جیسے یا زیدو. منادہ مبنی بر علامت رفع، ادعو کے کاف خطاب اسمی کی جگہ واقع ہے، اور ادعوکا کا کاف خطاب اسمی ذالکا کے کاف خطاب حرفی کے مشابہ ہے. چلو یہ ہے تھوڑا سا چھٹی صورت کہ چھٹی صورت کیا تھی کہ اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا. ایک تو تھا کہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا، یہاں تھا مشابہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا، جیسے یا زیدو. یا زیدو یہ کس کی جگہ پر واقع ہے؟ دیکھو یا جو ہے، یا یہ قائم مقام ہے ادعو کے. یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، یا قائم مقام ہوتا ہے ادعو کے، میں پکارتا ہوں. ٹھیک ہے. اور زید قائم مقام ہے کاف کے، ادعو کا، میں تجھے پکارتا ہوں. تو یہ اس کاف کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے، اس کاف کی جگہ پر واقع ہو رہا ہے نا، اس والے کاف کی جگہ پر زید واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ والا کاف جو ہے یعنی کاف خطاب ہے نا، یہ ضمیر منصوب متصل ہے. یہ والا کاف خطاب یہ اسمی ہے، اسم ہے، یہ مشابہ ہے، یعنی یہ مبنی ہے کس کے؟ یہ مبنی ہے کیونکہ اس کی مشابہت ہے کاف خطاب حرفی کے ساتھ، ذالکا کے. ذالکا میں جو کاف ہے یہ حرف ہے. احتیاج میں دونوں کی غالباً مشابہت ہے،
اس مشابہت کی وجہ سے کاف اسمی بھی جو ہے یہ مبنی ہو جائے گا، اور یہ کیونکہ مشابہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ احتیاج میں ہے، مطلب ٹھیک ہے آپ ان کی احتیاج میں تو نہیں سمجھو، بلکہ یوں سمجھ لو کہ یہ جو کاف ہوتا ہے نا، یہ کسی دوسرے کلمے کے علاوہ یعنی الگ سے نہیں آ سکتا. اس طریقے سے یہ والا جو کاف حرفی ہے یہ بھی الگ سے نہیں آ سکتا، اسی طرح سے یہ بھی الگ سے نہیں آ سکتا. احتیاج ہے دونوں کی، الگ سے اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے. استعمال ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ساتھ مل کر کے، دونوں کے غالباً احتیاج میں مشابہت ہے. اس مشابہت کی وجہ سے ادعوکا کا جو کاف ہے یہ مبنی الاصل سے مشابہ ہونے کی وجہ سے مبنی ہو گیا. مبنی الاصل یہ کاف ہے، کاف کیونکہ یہ حرف ہے، اس سے مشابہت کی وجہ سے کاف اس کا مبنی ہو گیا، اور اس کاف کی جگہ پر کیونکہ زید آ رہا ہے مبنی الاصل یعنی مشابہ مبنی الاصل کی جگہ پر زید آ رہا ہے، لہٰذا یہ بھی مبنی ہو جائے گا. تو یہ مشابہت معتبرہ کی چھٹی قسم ہے. ساتویں صورت یہ ہے کہ اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی طرف مضاف ہونا. چھٹی صورت کیا تھی کہ اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی جگہ واقع ہونا، اور ساتویں کیا ہے کہ اسم کا مشابہ مبنی الاصل کی طرف مضاف ہونا، جسے من عذاب یومئذ میں یوما مبنی ہے اس لیے کہ یہ اذ کی طرف مضاف ہے، اور اذ کو تعداد حروف میں حرف مبنی الاصل سے یعنی من سے مشابہت ہے. تو ساتویں صورت کیا نکلی؟ ساتویں صورت یہ نکلی من عذاب یوم ایک منٹ یہ لگانا ضروری تھا اس لیے میں نے لگایا. من عذاب یومئذ، اس میں جو ہے اذ یہ ہماری نہ اس میں جو ہے یوم ہے، ٹھیک ہے. یوم مشابہ ہے کس کے؟ یوم مضاف ہے کس کی طرف؟ اذ کی طرف. اور اذ مشابہ ہے کس کے؟ من کے تعداد حروف میں. اور یہ اس کے آخر میں جو تنوین لگی ہوئی ہے یومئذ، یہ تنوین عوض کی ہے، یعنی ایک کسی کلمے کو حذف کر کے اس کے عوض میں ہم نے تنوین لگا دی. یومئذ کانا کذا تھا اصل میں، تو کانا کذا کو حذف کر کے اذن میں اذ کے آگے تنوین لگا دی. تو اذ جو ہے وہ من کے مشابہ ہونے کی وجہ سے تعداد حروف میں مبنی ہو گیا، اور اذ کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے یوما مبنی ہو گیا. اچھا جی، اگر اس میں معرب کی تعریف کے دونوں جز پائے جائیں گے تو اسم معرب ہوگا، ورنہ مبنی ہو جائے گا. مثلا مرکب نہ ہو، جیسے تنہا زید، عمر، بکر، الف با تا وغیرہ، یا مرکب ہو لیکن وہاں عامل موجود نہ ہو، جیسے غلام زید میں غلام. یا مرکب بھی ہو اور وہاں عامل بھی موجود ہو لیکن دوسرا جز نہ پایا جائے، یعنی مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، جیسے قام ہؤلاء میں ہؤلاء حرف مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے. تو ان صورتوں میں اسم مبنی ہوگا، معرب نہیں ہوگا. چنانچہ مذکورہ تمام اسماء مبنی ہیں.
کون کون سے؟ غلام، ہؤلائی، زید، عمر، بکر وغیرہ۔ اب فوائد قیود، یہ جو قیدیں لگائی ہیں، المرکب کی قید لگائی، یعنی جتنی بھی قیدیں لگائی ہیں مرکب، پھر اس کے بعد الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، یہ جو قیدیں لگائی ہیں، یعنی جنس ہے، پھر اس کی فصلیں ہیں، فصل اول، فصل ثانی، اس کا بیان ہے کہ کس سے کیا نکلا۔ معرب کی تعریف میں المرکب میں الف لام بمعنی الذی، اس میں موصول سے مراد اسم ہے۔ المرکب ای الاسم المرکب، یہ یوں کہہ دو الاسم الذی رکب مع غیرہ، الاسم الذی رکب مع غیرہ، یہ بمنزلہ جنس ہے، یعنی ہر وہ اسم جو کہ مرکب ہو اپنے غیر کے ساتھ، اس میں معرب مبنی دونوں داخل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرکب کی قید سے اچھا، الاسم، یہاں پہ الاسم جو ہے وہ محذوف ہے نا، اس کا موصوف، تو اس الاسم سے، یعنی الاسم الذی رکب مع غیرہ، المرکب یعنی الاسم الذی رکب مع غیرہ سے اسم جو ہے وہ تو جنس ہو جائے گا، بمنزلہ جنس ہے، اس میں معرب مبنی دونوں داخل ہیں۔ مرکب کی قید سے وہ تمام مبنیات نکل گئے جو یا تو مرکب ہی نہیں ہوتے، یا مرکب تو ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا عامل نہیں ہوتا۔ یہ بہت پیچیدہ قیود بیان نہیں کر رہے ہیں، مطلب ان کی قیود جو ہیں یہ اپنی جو انہوں نے تشریح کی ہے اس تشریح کے مطابق کھینچ تان کے وہ قیود بیان کر رہے ہیں، لیکن اگر آسان سا اگر بتایا جائے، المرکب میں تمام مرکب شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں کیونکہ بات چل رہی ہے اسم کی، تو یہاں اس میں مرکب مراد ہے، تو تمام اسماء مرکبہ اس میں شامل ہو گئے۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصل جی سے، اور المرکب سے وہ چیزیں نکل گئیں جو کہ مرکب نہیں ہیں، المرکب سے وہ چیزیں نکل گئیں، یوں سمجھ لو نا کہ یہاں آپ ہوا محذوف مان لو، فالمعرب ہوا ای الاسم، هو الاسم المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی، تو اسم شامل ہو جائے گا کس کے؟ اسم شامل ہو جائے گا معرب مبنی دونوں کو۔ المرکب سے آپ مرکب کو لے لیں گے اور جو چیزیں مرکب نہیں ہیں ان کو نکال دیں گے۔ الذی لم یشبہ مبنی الاصلی سے آپ وہ چیزیں جو کہ مشابہ ہیں مبنی الاصل کے وہ نکل جائیں گی، باقی عامل وہاں موجود ہو یا نہ ہو یہ تو خود آپ نے پھر تشریح میں بیان کیا ہے نا، اس کو آپ کیوں ایسے کھینچ تان کے لے کر آ رہے ہیں۔ تو معرب کی تعریف میں المرکب میں الف لام بمعنی الذی، اس میں موصول سے مراد اسم ہے، الاسم المرکب، تو پھر تو اس کا موصوف ہو جائے گا نا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ المرکب یعنی الذی رکب مع غیرہ، یہاں اگر اس کا وہ لے لیں الاسم الذی رکب مع غیرہ، یہ بمنزل جنس ہے، اس میں معرب مبنی دونوں داخلے ہیں۔ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ فائدہ قیود جو شارح نے بیان کیے ہیں اس میں بہت کھینچا تانی کی ہے، اس میں معرب مبنی دونوں داخل ہیں اسم میں، اسم جب بولا جو کہ محذوف ہے، یہاں مرکب کے قید سے وہ تمام مبنیات نکل گئے جو یا تو مرکب ہی نہیں ہوتے یا تو مرکب ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ عامل نہیں ہوتا۔ یہ جو نکلے ہیں یہ مرکب کے قید سے نہیں نکلیں گے، بلکہ وہ چیز یہاں پہ ہمیں محذوف ماننی پڑے گی، جس طریقے سے ہم نے اسم کو محذوف مانا ہے۔ لم یشبہ مبنی الاصل سے کہ قید سے وہ تمام مبنیات نکل گئے جو کہ مرکب بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا عامل بھی ہوتا ہے لیکن وہ کسی مبنی الاصل سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ
پیچیدگیاں ہیں، تھوڑی بہت شرح میں پیچیدگیاں ہیں، سمجھنا پڑتا ہے۔ اچھا بھائی، مبنی الاصل وہ کلمہ جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ بھائی اتنے سارے ابھی ہم نے مشابہت کی صورتیں پڑھی، اس میں جو مبنی ہو رہے تھے وہ کسی مبنی کی مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو رہے تھے، تو مبنی الاصل اسے کہتے ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے مبنی ہو، کسی دوسرے کی مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ اور مشابہت معتبرہ کی کتنی صورتیں؟ 7 صورتیں۔ مبنی الاصل 3 چیزیں ہیں: فعل ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف۔ بعض حضرات کے قول کے مطابق جملہ بھی مبنی الاصل ہے۔ فائدہ: کلام عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہیں: اسم متمکن اور فعل مضارع، بشرطے کہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو، یا نون تاکید کے ساتھ ہو لیکن درمیان میں ضمیر مرفوع متصل کا فصل ہو، خواہ ضمیر لفظوں میں موجود ہو جیسے لیضربانی میں الف ضمیر مرفوع متصل لفظوں میں موجود ہے، یا مقدر ہو جیسے کہ لیضربن میں واو ضمیر مرفوع متصل مقدر ہے۔ ان کے علاوہ باقی تمام کلمات اس میں یعنی اس میں غیر متمکن وہ اسم جو ترکیب میں واقع نہ ہو یا ترکیب میں واقع ہو لیکن وہاں عامل موجود نہ ہو، یعنی اس کا عامل موجود نہ ہو، فعل مضارع نون جمع مؤنث نون تاکید بلا فصل کے ساتھ، فعل ماضی امر حاضر معروف اور تمام حروف مبنی ہے۔ یہاں انہوں نے مبنی الاصل اور مبنی مشابہ مبنی الاصل کا فرق نہیں کیا، بلکہ سارے مبنی کو بتا دیا ایک ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ کلام عرب میں صرف 2 چیزیں معرب ہیں: ایک اسم متمکن اور دوسرا فعل مضارع۔ لیکن فعل مضارع 2 صورتوں میں مبنی ہو جائے گا۔ فعل مضارع معرب ہوتا ہے، فعل مضارع معرب ہے اور اس میں متمکن معرب ہے، لیکن 2 صورتوں میں فعل مضارع مبنی ہو جائے گا۔ پہلی صورت نون جمع مؤنث اس کے ساتھ لگا ہوا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ یہ دیکھیں، اس کو مٹانا چاہ رہا ہوں لیکن یہ مٹ نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، پہلا تو تھا اس میں متمکن، ٹھیک، اور دوسرا تھا فعل مضارع، ٹھیک ہے۔ اب ہم پہلے مضارع کی مثال بیان کرتے ہیں اور پھر جو 2 صورتیں انہوں نے بیان کی ہیں جس میں وہ مبنی ہو جاتا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں۔ جیسے یفعلو، جیسے تفعلو، جیسے یفعلانی، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 صورتوں میں جو ہے وہ پہلے مضارع مبنی ہو جائے گا۔ پہلی صورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر یفعلو کے ساتھ میں نون جمع مؤنث لگا دیتا ہوں، یفعلنا ہو جائے گا، تو نون جمع مؤنث کی وجہ سے ہی ہے مبنی ہو جائے گا، یفعلنا تفعلنا۔ یا پھر میں اس کے ساتھ نون تاکید لگا دوں، لا یفعلن، لا یفعلن میں لام ہٹا دو تو یفعلن بھی کر دو، پھر بھی یہ جو ہے وہ مبنی ہو جائے گا، پھر بھی یہ مبنی ہی رہے گا۔ اصل جو فرق پڑ رہا ہے وہ نون تاکید کی وجہ سے پڑ رہا ہے۔ لا یفعلن، لا یفعلن کی بات نہیں ہو رہی، لا یفعلن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ مبنی ہو جائے گا۔ لیکن اگر
نون تاکید مان لو کہ یہ فعل مضارع ہے، ایک منٹ، یہ فعل مضارع ہے اور یہ نون تاکید ہے، ادھر بیچ میں ایک ضمیر آ جائے، ادھر بیچ میں ایک ضمیر آ جائے، تو اب یہ فعل مضارع مبنی نہیں رہے گا، یعنی نون تاکید کی وجہ سے تو ہونا تو اس کو مبنی چاہیے تھا، لیکن اب یہ مبنی نہیں رہے گا بلکہ کیا ہو جائے گا، معرب ہو جائے گا، کیونکہ بیچ میں فصل آ گیا، جدائی آ گئی۔ تو میں لگا لیتا ہوں لا يفعل، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں پہ الف لگا دوں بیچ میں، لا يفعل اور نون آ گیا تاکید کا، لا يفعلانی، تو دیکھو فعل مضارع اور نون تاکید کے درمیان الف جو کہ تثنیہ کی ضمیر ہے یہ آ گئی، ضمیر مرفوع متصل ہے، لہذا اس فصل کی وجہ سے یہ معرب ہو جائے گا، بس یہ بتا رہے ہیں۔ آگے خلاصہ ہے بھائی، خلاصہ یہ ہے کہ حروف تو سب مبنی ہوتے ہیں، اسماء میں اس میں متمکن معرب ہوتا ہے، باقی تمام اسماء مبنی، افعال میں فعل ماضی امر حاضر معروف مبنی ہوتے ہیں، یہ مبنی الاصل ہیں۔ فعل مضارع میں تھوڑی تفصیل ہے، دو صیغے جمع مؤنث غائب و حاضر ہر حال میں مبنی ہوتے ہیں، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو، 7 صیغے، ہاں دیکھو آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، لا يفعلن، لا يفعلن، آگے نون تاکید بھی لگا دیتے ہیں، لا يفعلن، لا يفعلنانی، لا يفعل، یہ دیکھو یہ کرتا ہے بعض اوقات، لا يفعلنانی، لا يفعلنانی، تو اب دیکھو یہاں نون تاکید اور فعل کے درمیان فصل تو آ گیا الف سے، لیکن یہاں پہ دیکھو یہ جو الف ہے یہ الف فاصل ہے، اور یہ اس فعل کے ساتھ دیکھو یہ نون جمع مؤنث جڑا ہوا ہے، لہٰذا یہاں پر یہ کام نہیں کرے گا جو کام اس نے لا يفعلانی میں کیا تھا، اس کو معرب کر دیا تھا، یہاں نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہر حال میں مبنی ہوتے ہیں، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو، 7 صیغے، 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر ہر حال میں معرب ہوتے ہیں، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھو 4 تثنیہ کے صیغے، یفعلانی، اور آپ اگر نون تاکید لگا تو لا يفعلانی، الف کا فصل آ گیا، اور یفعلون اور لا يفعلن، واو کا فصل آ گیا جو کہ مقدر ہے، یفعلین، تفعلین اور لتفعلن، یا کا فصل آ گیا جو کہ مقدر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہر حال میں معرب ہوتے ہیں، خواہ آخر میں نون تاکید ہو یا نہ ہو، اور 5 صیغوں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم کی 2 حالتیں، اگر ان کے آخر میں نون تاکید ہو تو یہ مبنی ہوں گے ورنہ معرب ہوں گے۔ آج کا سبق یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اب تک کے لیے اتنا ہی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔